بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم تاریخ اسلام کی عظیم انقلابی شخصیت یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کریں گے، جس میں ہم حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی میں پیش آنے والے مختلف واقعات بیان کریں گے۔ حضرت سیدنا محمد بن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ کا پورا نام عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم بن ابی آس بن امیہ بن عبد الشمس اور والدہ ماجدہ کا نام عاصم بنت عاصم بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور کنیت ابو حفص ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت 23 ہجری مدینہ شریف میں ہوئی۔ اسی سال ام المومنین حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تھا۔ حضرت سیدنا عباس بن راشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پاس تشریف لائے اور جب واپس جانے لگے تو میرے آقا نے مجھے حکم فرمایا، تم بھی ان کے ساتھ جاؤ۔ چنانچہ میں بھی آپ کے ساتھ جانے کے لیے سوار ہوا۔ جب ہمارا گزر ایک وادی سے ہوا تو اس میں راستے پر ایک مردہ سانپ پڑا ہوا تھا۔ آپ اپنی سواری سے نیچے اترے اور سانپ کو دفن کر کے پھر سوار ہو گئے اور ہم اپنی منزل کی طرف چل پڑے۔ اتنے میں ایک غیبی آواز آئی۔ ہم آواز تو سن رہے تھے لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا، اے غیبی آواز دینے والے، میں تجھے اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ اگر تم سامنے آ سکتے ہو تو آ کر ہمیں بتاؤ کہ یہ خرقہ کیا ہے۔ اس نے جواب دیا، خرقہ وہی سانپ ہے جس کو آپ نے دفن کر دیا ہے۔ میں نے ایک دن حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سانپ سے یہ فرماتے سنا تھا، اے خرقہ، تم چٹیل زمین میں مرو گے اور زمانے کا سب سے بہتر مومن تمہیں دفن کرے گا۔ آپ نے پوچھا، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، یہ تو بتاؤ کہ تم کون ہو؟ اس نے بتایا، میں ان 7 جنات میں سے ہوں جنہوں نے اس وادی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ آپ نے دوبارہ پوچھا، کیا واقعی تم نے یہ بات اللہ کے رسول سے سنی ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، یہ سننا تھا کہ آپ کی آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو گیا اور آپ وہاں سے چل دیے۔ حضرت سیدنا مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خلفائے راشدین اور ہدایت یافتہ امام 7 ہیں، جن میں سے 5 دنیا سے رخصت ہو گئے اور 2 باقی ہیں۔ حضرت سیدنا خارجہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان 5 کے نام یہ ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز۔ حضرت سیدنا زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے پاس ایک ٹوکری تھی جس میں ایک اونی جبہ اور توق ہوتا تھا۔ آپ کے لیے مکان کے درمیان ایک کمرہ مخصوص تھا جہاں آپ نماز ادا کرتے۔ آپ کے علاوہ اس کمرے میں کوئی داخل نہ ہوتا تھا۔ جب رات کا آخری وقت ہوتا تو آپ ٹوکری کو کھولتے اور جبہ پہن کر توق اپنی گردن میں ڈال دیتے اور طلوع فجر تک بارگاہ الہی میں مناجات اور غریہ وزاری میں مشغول رہتے، پھر اس جبہ اور توق کو ٹوکری میں رکھ دیتے۔ ساری زندگی آپ کا یہی معمول رہا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پڑوسی حضرت سید بن حارث بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم، جب رات کی تاریکی چھا جاتی اور ستارے روشن ہو جاتے تو آپ مریض کی طرح بے چین و مضطرب ہو جاتے اور غم زدہ انسان کی طرح رونے لگتے، گویا میں آپ کو یہ کہتے سن رہا ہوں، اے دنیا، تو کیوں میرا پیچھا کرتی ہے یا مجھ میں دلچسپی کیوں لیتی ہے؟ جا مجھ سے دور ہو جا، کسی اور کو دھوکہ دے، میں تو تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں، اب دوبارہ تجھ سے رجوع نہیں ہو سکتا، تیری عمر کم، لذات حقیر اور خطرات زیادہ ہیں، آئے افسوس، زادرا کم، سفر طویل اور راستہ پرخطر ہے۔ آپ جب نماز فجر پڑھ لیتے تو قرآن حکیم کو پڑھنے کے لیے اپنی گود میں رکھ لیتے، آپ کے آنسوؤں سے داڑھی شریف تر ہو جاتی، پھر جب کسی آیت خوف کی تلاوت فرماتے تو بار بار اس کو دہراتے رہتے اور بہت زیادہ رونے کی وجہ سے آپ اس آیت سے آگے نہ بڑھ سکتے اور طلوع آفتاب تک یہی کیفیت رہتی۔ سبحان اللہ، ان نورانی چہروں کو دیکھنے کا کتنا شوق ہے، ان کی باتیں سن کر کتنی خوشی ہوتی ہے اور ان کی نشانیاں مٹ جانے پر کس قدر غم ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا یزید بن خوشب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز سے بڑھ کر خوف کھانے والا کوئی نہیں دیکھا، گویا جہنم انہی کے لیے پیدا کی گئی ہو۔ آپ جب موت کو یاد کرتے تو آپ کے بدن کے جوڑ لرزنے لگ جاتے،
منقول ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی، جس کا مفہوم یہ ہے، اور تم کسی کام میں ہو اور اس کی طرف سے کچھ قرآن پڑھو اور تم لوگ کوئی کام کرو، ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں۔ جب تم اس کو شروع کرتے ہو تو اس شدت سے گریہ وزاری کرنے لگے کہ گھر والوں نے آپ کی آواز سن لی۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ حاضر ہوئی اور آپ کے رونے کے سبب بیٹھ کر خود بھی رونے لگیں۔ پھر ان دونوں کے رونے کی وجہ سے تمام گھر والے بھی رونے لگے۔ آپ کے بیٹے عبد الملک نے آ کر دیکھا کہ سب رو رہے ہیں تو عرض کی، اے ابا جان، کس چیز نے آپ کو رلا دیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، اے میرے بیٹے، تیرے باپ کی خواہش تھی کہ نہ وہ دنیا کو پہچانے اور نہ ہی دنیا اس کو پہچانے، لیکن اللہ کی قسم اب تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں جہنمیوں میں نہ ہو جاؤں۔ اے مسلمان، حضرت سیدنا عمر عادل ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے اس قدر ڈرتے تھے، اور تو ظلم و ستم کرنے کے باوجود اس قدر نڈر ہو چکا ہے۔ اے وہ شخص جو تقدیر سے بے خوف ہے اور جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے کوئی عذر نہیں، غور سے سن۔ وصال کے 12 سال بعد آپ کو خواب میں دیکھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ابھی حساب سے فارغ ہوا ہوں۔ حضرت سیدنا عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز ہر رات فقہاء کرام کو اکٹھا کرتے اور موت، قیامت اور آخرت کی باتیں ہوتی رہتی اور سب اس طرح روتے رہتے گویا ان کے سامنے کوئی جنازہ حاضر ہے۔ حضرت ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے صبح کی نماز ادا کی۔ آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور انہیں ٹھہراؤ، ان سے پوچھنا ہے۔ پھر اس کو دہراتے رہے یہاں تک کہ بہت زیادہ رونے کی وجہ سے اس سے تجاوز نہ فرما سکے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث شریف مفسرین کرام نے بیان فرمائی ہے، روز قیامت بندہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکے گا جب تک 4 باتیں اس سے نہ پوچھ لی جائیں۔ ایک، اس کی عمر کے کس کام میں گزری، دوسرے اس کا علم کہ اس پر کیا عمل کیا، تیسرے اس کا مال کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، چوتھے اس کا جسم کہ اس کو کس کام میں لایا۔ حضرت سیدنا سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز خاموش بیٹھے تھے۔ جب آپ کے دوست گفتگو میں مشغول تھے، آپ سے عرض کی گئی، اے امیر المومنین، آپ کو کیا ہوا ہے کہ آپ کلام نہیں فرما رہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں اہل جنت کے متعلق سوچ رہا ہوں کہ وہ جنت میں کیسے ایک دوسرے کی زیارت کریں گے، اور اہل دوزخ کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ وہ جہنم میں کیسے چلائیں گے۔ پھر آپ رونے لگے۔ خراسان کے ایک بزرگ کا بیان ہے کہ جب خلیفہ ابو جعفر نے بیت المقدس جانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے ایک ایسے راہب کے پاس پڑاؤ کیا جہاں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بھی پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ اس نے راہب سے پوچھا، اے راہب، مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے حضرت عمر بن عبدالعزیز میں سب سے عجیب بات کون سی دیکھی؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، اے خلیفۃ المسلمین، ایک رات آپ میرے اس کمرے کی سنگ مرمر سے بنی ہوئی چھت پر تھے اور میں اس کے نیچے گدی یعنی گردن کے پچھلے حصے کے بل لیٹا ہوا تھا کہ اچانک پرنالے سے پانی کے قطرے میرے سینے پر گرنے لگے۔ میں نے سوچا، اللہ کی قسم، نہ میرے پاس پانی ہے اور نہ ہی آسمان سے برس رہا ہے۔ چنانچہ حقیقت حال سے آگاہی کے لیے چھت پر چڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ عمر بن عبدالعزیز سجدہ ریز ہیں اور آپ کے آنسو پرنالے سے نیچے گر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا حسن بن حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خون کے آنسو روتے دیکھا ہے۔ منقول ہے کہ جب سے آپ کو عہدہ خلافت سپرد کیا گیا تب سے آپ کی عمارت میں اضافہ ہوا، نہ جانوروں میں اور نہ ہی بیویوں یا لونڈیوں میں، یہاں تک کہ آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت سیدنا عمر بن مہاجر فرماتے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مجھے حکم فرمایا، جب مجھے حق سے ہٹتا ہوا پاؤ تو اپنے ہاتھ میرے گریبان میں ڈال کر جھڑکتے ہوئے کہنا، اے عمر، کیا کر رہے ہو؟ اے اہل اسلام، انتہائی تعجب کی بات ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کامل ہونے کے باوجود اس قدر خوف رکھتے تھے، اور تم ناقص ہونے کے باوجود کتنے بے خوف ہو۔ دنیا آخرت کا آئینہ ہے، جو دنیا میں کرو گے آخرت میں دیکھو گے، آج عمل کرو گے کل دیکھو گے۔ اگر تم عقل مند ہو تو اپنے برے اعمال پر رویا کرو، اور اگر غفلت کی نیند میں ہو تو عنقریب نیند کی یہ لذت تم سے دور چلی جائے گی۔ پیارے بھائیو، دنیا جب سلف صالحین کے پاس آتی ہے تو وہ اسے آخرت کے لیے آگے بھیج دیتے ہیں۔ ہمارا ان سے کیا موازنہ ہے؟ ہم میں سے کتنے شب بیداری کرتے اور کتنے خواب غفلت میں رات گزار دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس یمن کا مال خراج آتا تو آپ اسے بیت المال میں جمع کرا دیتے اور خود تاریکی میں رات گزارتے اور ارشاد فرمایا کرتے، جب میں عوام کے معاملات نمٹانے کے لیے بیدار رہتا ہوں تو بیت المال کا چراغ جلاتا ہوں، اور جب اپنے کام کے لیے جاگتا ہوں تو ذاتی مال سے چراغ جلاتا ہوں۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ یمن کا خراج آیا جس میں 12 کھچروں پر لدا ہوا عنبر بھی تھا۔
پہلے مال آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے بیت المال میں جمع کرانے کا حکم دیا، پھر عنبر لانے کا حکم دیا۔ جب عنبر لایا گیا تو آپ نے اپنی ناک بند کر لی اور حکم دیا کہ اس کو بھی بیت المال میں جمع کر دو۔ عرض کی گئی حضور یہ عنبر ہے، یہ خوشبو سونگھنے سے کم نہیں ہوتا، تو ارشاد فرمایا اس کی خوشبو ہی سے نفع اٹھایا جاتا ہے۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی بیٹی نے آپ کے پاس ایک چمکدار موتی بھیجا اور عرض کی اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس قسم کا ایک اور موتی مجھے بیچ دیں تاکہ میں ان کو اپنے دونوں کانوں میں ڈال سکوں۔ تو آپ نے 2 انگارے اپنی بیٹی کی طرف بھیجے اور ارشاد فرمایا اگر تم اپنے کانوں میں ان 2 انگاروں کو ڈالنے کی طاقت رکھتی ہو تو میں تمہاری طرف موتی بیچ دوں گا۔ حضرت عیسیٰ بن سنان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کوئی گھر تعمیر نہیں کیا۔ آپ سے وجہ پوچھی گئی تو ارشاد فرمایا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ اس حال میں دنیا سے پردہ فرما گئے کہ اینٹ پر اینٹ رکھی، نہ سرکنڈے یعنی کانے پر سرکنڈا، یعنی آپ نے کوئی عمارت نہ بنائی۔ حضرت ابو داؤد وصی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ایک سیڑھی تھی جس پر آپ چڑھا کرتے تو اس سے آوازیں آتی تھی اور کمزور ہونے کے سبب وہ ہلنے لگتی۔ آپ کے دوستوں میں سے کسی نے اس کو گارے سے مضبوط کر دیا۔ جب آپ اس پر چڑھے تو دیکھا کہ اب کی بار آواز نہیں آ رہی۔ دریافت کرنے پر عرض کی گئی فلاں نے اسے ٹھیک کر دیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا اس کو واپس اپنی حالت پر کر دو، کیونکہ جب مجھے خلافت کی ذمہ داری سونپی گئی میں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کر رکھا ہے کہ کوئی دیوار بناؤں گا نہ عمارت۔ اے تعمیر دنیا میں عمر برباد کرنے والے، غور سے سن، اس کا نفع بہت کم اور نقصان بہت زیادہ ہے۔ ہمارے اسلاف اکرام دنیا برباد کر کے آخرت آباد کرتے تھے، جبکہ تم دنیا آباد کر کے آخرت برباد کرتے ہو۔ حضرت سیدنا حلال بن قیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 110 ہجری ماہ رجب المرجب کی ابتدا میں مرض الموت میں مبتلا ہوئے اور آپ کا یہ مرض 20 دن تک رہا۔ ولید بن حشام کا بیان ہے میری ایک یہودی سے ملاقات ہوئی، اس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے خلیفہ بننے سے پہلے ہی مجھے بتا دیا تھا کہ آپ خلیفہ بنیں گے اور عدل کریں گے۔ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے مل کر انہیں یہ بات بتا دی۔ جب آپ خلیفہ بن گئے اور چند روز بعد دوبارہ اس یہودی سے میری ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگا کیا میں نے تمہیں بتایا نہ تھا کہ آپ عنقریب خلیفہ بن جائیں گے؟ اور وہی ہوا جو میں نے کہا تھا۔ میں نے کہا ہاں ایسا ہی ہوا۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ اب آپ نے زہر پی لیا ہے، لہٰذا انہیں کہو کہ اپنا علاج معالجہ کر کے جان کی حفاظت کریں۔ ولید بن حشام کا کہنا ہے پھر میری ملاقات حضرت عمر بن عبدالعزیز سے ہوئی، میں نے زہر کا معاملہ ذکر کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم میں وہ گھڑی جانتا ہوں جس میں مجھے زہر دیا گیا تھا، اگر میری شفا اپنے کانوں کی لو چھونے یا خوشبو سونگھنے میں ہوتی تو بھی میں انکار ہی کرتا رہتا۔ حضرت سیدنا مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے مرض الموت میں مجھ سے دریافت فرمایا لوگ میرے متعلق کیا کہتے ہیں؟ میں نے عرض کی لوگ کہتے ہیں کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے، تو ارشاد فرمایا مجھ پر کوئی جادو نہیں کیا گیا، ہاں مجھے زہر پلایا گیا ہے۔ پھر غلام کو بلوایا اور استفسار فرمایا تو نے مجھے زہر کیوں دیا تھا؟ وہ کہنے لگا مجھے 1000 دینار دیے گئے اور آزادی کا بھی وعدہ کیا گیا۔ آپ نے فرمایا وہ 1000 دینار لاؤ۔ بس وہ رقم لے آیا تو آپ نے اسے بیت المال میں جمع کروا دیا اور غلام سے فرمایا جہاں جی چاہے چلے جاؤ، آج سے تم آزاد ہو۔ حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک بار حضرت عمر کسی تکلیف پہنچنے کے فوراً بعد محو خواب تھے، پہلے آپ روئے پھر مسکرانے لگے۔ جب آنکھ کھلی تو میں نے عرض کی اے امیر المومنین خواب میں کیسا معاملہ پیش آیا کہ آپ رو پڑے پھر مسکرانے لگے؟ آپ نے پوچھا کیا تم نے دیکھ لیا تھا؟ میں نے عرض کی جی ہاں، اور ارد گرد کے تمام لوگوں نے بھی دیکھ لیا تھا۔ پھر آپ نے بتایا میں نے دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، قبروں کے اٹھنے کے بعد لوگوں کی 120 صفیں ہیں جن میں سے 80 امت محمدیہ کی ہیں۔ اچانک منادی نے ندا دی، آپ نے لبیک کہا تو فرشتوں نے آپ کو بارگاہ خداوندی میں کھڑا کر دیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آسان حساب لیا گیا۔ فارغ ہونے کے بعد آپ کو حکم فرمایا کہ دائیں جانب والوں یعنی جنتیوں کی طرف آ جاؤ۔ پھر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب کو لایا گیا، آپ کا حساب کتاب بھی بآسانی مکمل ہو گیا۔ پھر دونوں حضرات یعنی ابو بکر و عمر کو دخول جنت کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد امیر المومنین حضرت عثمان غنی کو لایا گیا، آپ سے بھی ویسا ہی حساب لیا گیا۔ پھر جنت میں جانے کا حکم دیا گیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا، آپ سے بھی ویسا ہی حساب لیا گیا اور دخول جنت کا حکم دیا گیا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں جب پکارا گیا کہ عمر بن عبدالعزیز کہاں ہے
تو مجھے پسینہ آیا اور ملائکہ نے مجھے پکڑ کر بارگاہ الہی میں کھڑا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے معمولی چیزوں اور میرے تمام فیصلوں کے متعلق پوچھ گچھ فرمائی، پھر مجھے بخش دیا اور جنت میں جانے کا حکم ہوا۔ پھر میرا غزر ایک نیم مردہ شخص پر ہوا۔ میں نے ملائکہ سے اس کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ خود اس سے پوچھیں، یہ جواب دے گا۔ میں نے اپنے پاؤں سے اسے ٹھوکر ماری تو اس نے سر اٹھا کر اپنی آنکھیں کھول دیں۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگا آپ کون ہیں؟ میں نے اپنا نام بتایا تو اس نے پھر پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ میں نے جواب دیا اس نے مجھ پر اپنا رحم و کرم فرمایا اور میرے ساتھ بھی وہی معاملہ فرمایا جو گزشتہ خلفاء یعنی چاروں خلفائے راشدین کے ساتھ فرمایا۔ یہ سن کر اس نے مجھے مبارکباد دی۔ میں نے پھر اپنا سوال دہراتے ہوئے پوچھا تم کون ہو؟ جواب ملا میں حجاج بن یوسف ثقیفی ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو میں نے اسے شدید غضب میں پایا۔ مجھے میرے ہر مقتول کے بدلے قتل کیا گیا اور حضرت سیدنا سعید بن جبیر کے بدلے 70 مرتبہ قتل کیا گیا، اور اب میں اپنے رب کی بارگاہ میں اسی چیز کا انتظار کر رہا ہوں جس کا تمام کلمہ وہ انتظار کر رہے ہیں، یعنی جنت یا جہنم۔ حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ خواب سننے کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کر لیا کہ آئندہ کسی بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے کو آگ کی تکلیف نہیں دوں گا۔ حضرت رجاء بن حوا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے مرض وصال میں مجھے حکم فرمایا اے رجاء تم مجھے غسل دینے، کفن پہنانے اور لحد میں اتارنے والوں میں رہنا۔ جب لوگ مجھے لحد میں اتار دیں تو کفن کی گرہ کھول کر میرا چہرہ دیکھنا، کیونکہ میں نے 3 خلفاء کو دفن کیا ہے۔ جب انہیں قبر میں اتار کر کفن کے گرہ کھولی اور چہرہ دیکھا تو وہ قبلہ سے پھر کر سیاہ ہو چکا تھا۔ حضرت رجاء کا بیان ہے جب آپ نے انتقال فرمایا تو میں بھی آپ کو غسل دینے والوں میں شامل تھا۔ تدفین کے وقت میں نے گرہ کھول کر آپ کا چہرہ انور دیکھا تو وہ قبلہ رخ تھا اور 14ویں کے چاند کی طرح چمک دمک رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ منقول ہے کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بیماری بڑھ گئی تو آپ نے مسلمہ بن عبد الملک کو حکم فرمایا میرے مال میں سے 2 دینار لے کر میرے لیے کفن خرید لا۔ اس نے عرض کیا امیر المومنین آپ جیسی قداور شخصیت کا کفن 2 دینار میں نہیں مل سکتا، تو ارشاد فرمایا اے مسلمان اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوا تو اس کم قیمت کفن کو اس سے بہتر سے بدل دے گا، اور اگر ناراض ہوا تو یہ آگ کا ایندھن بن جائے گا۔ منقول ہے کہ آپ کو کچے دھاگے سے بنے ہوئے کپڑے کا کفن پہنایا گیا۔ ایک قول کے مطابق وہ یمنی چادر کا تھا، اور آپ کا مقبرہ سرزمین حمص دیر سمعان میں ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس زمین کے مالک کو اپنی جگہ کی قیمت بھیجی تو اس نے عرض کی اے امیر المومنین اللہ کی قسم میں آپ کی قبر انور سے برکت حاصل کروں گا۔ میں نے یہ جگہ آپ کے لیے مباح کر دی ہے، لیکن آپ نے بلا قیمت جگہ لینے سے انکار کر دیا۔ منقول ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا قاصد جب بھی بصرہ پہنچتا تو لوگ خوشی اور مسرت سے اس کا استقبال کرتے، کیونکہ جب بھی وہ آتا تو فقراء کی خبرگیری کر کے ان پر بخشش و عطا اور مال و دولت نچھاور کرتا۔ چنانچہ جب قاصد موت کی خبر لے کر بصرہ پہنچا تو لوگ اپنی عادت کے مطابق خوش و خرم اس کے پاس آئے، لیکن جب اس نے انہیں آپ کے وصال کی خبر سنائی تو سب لوگ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اہل بصرہ کو آپ کے مرنے کا غم اس لیے زیادہ تھا کیونکہ یہ ان کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے۔ منقول ہے کہ ایک جن نے ان الفاظ میں آپ کا مرثیہ کہا، یعنی اظہار غم کے اشعار کہے اے سیدنا عمر بن عبدالعزیز، لوگوں کی عظیم بادشاہ، آپ کو ہماری طرف سے جنت الخلد اور جنت الفردوس میں بہترین جزا عطا فرمائے، آمین۔ جب تک سورج چاند طلوع ہوتے رہیں گے ہم آپ کے بعد ایسا عادل خلیفہ کبھی نہ پائیں گے جسے ہم فریاد کر سکیں۔ ایک اور مشہور عربی شاعر جریر نے آپ کا مرثیہ ان الفاظ میں کہا، خبر دینے والوں نے امیر المومنین کے وصال کی خبر کو حج و عمرہ کے ساتھ ملا دیا۔ انہوں نے ایک بہت بڑی بات کو برداشت کیا اور میں نے اس المناک خبر کو محض اس وجہ سے برداشت کر لیا کہ میں احکام الہی کی بجاوری میں مگن تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رات کے وقت غیر آباد مساجد میں تشریف لے جاتے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھتے رہتے۔ جب سحری کا وقت ہوتا تو پیشانی زمین پر رکھ دیتے اور مٹی پر اپنے رخسار ملنے لگتے اور پھر طلوع فجر تک روتے رہتے۔ اسی طرح جب ایک رات اپنی عادت کے مطابق انہوں نے کیا اور پھر جب فارغ ہو کر سر اٹھایا تو ایک سبز پرچہ ملا جس کا نور آسمان تک پھیلا ہوا تھا۔ اس پر لکھا تھا، یعنی خدائے مالک و غالب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جہنم کی پگ سے برات نامہ ہے جو اس کے بندے عمر بن عبدالعزیز کو عطا ہوا ہے۔